الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر سے لوسیل پیلس میں جمہوریہ مالی کے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون کے وزیر اور ان کے ہمراہ آنے والے وقت نے ملاقات کی ہے۔ صاحب اسم امیر سے لوسیل پیلس میں سلطنت عمان، جمہوریہ کرغزستان، جمہوریہ یوروگوائے اور ایران کے سفراء نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ کل دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ تاجکستان کے اقتصادی ترقی اور تجارت کے وزیر نے ملاقات کی۔ اور قطر نے اسرائیل کی تمام جوہری تنصیبات کو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے تحفظات کے تابع کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو تیز تر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے لوسیل پیلس میں جمہوریہ مالی کے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون کے وزیر عبداللہ دیوب اور ان کے ہمراہ آنے والے وقت کے ممبران نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے لوسیل پیلس میں برادر ملک سلطنت عمان کے سفیر نجیب بن یحییٰ البلوچی اور جمہوریہ کرغزستان کے سفیر چنگیز ایش میپیکوفکا نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ یہ دونوں سفراء قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر اپنے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے قطر اور ان کے ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے سلسلے میں ان کی کوششوں پر انہیں الوجبہ اعزاز سے نوازا۔ صاحب اسم امیر نے ان کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دیے جانے کی تمنا کا اظہار کیا۔ دونوں سفراء نے انہیں اعزاز دیے جانے اور قطر میں قیام کے دوران سرکاری اہلکاروں کی جانب سے ان کے ساتھ تعاون پر صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے جمہوریہ یوروگوائی کے سفیر ڈاکٹر خورخی انطونیو سیریسٹور زینیجر اور ایران کے سفیر حامد رضا دقانی نے بھی قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران صاحب اسم امیر نے ان سفراء کی مستقبل کی سفارتی ذمہ داریوں میں کامیابی اور قطر کے ساتھ ان کے ممالک کے تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا۔ دونوں سفراء نے قطر میں اپنے قیام کے دوران سرکاری اہلکاروں کی جانب سے ان کے ساتھ تعاون کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں رواں سال دسمبر کی 10 اور 11 تاریخوں کو دوحہ فورم کا 21واں ایڈیشن دوحہ شیرٹن میں منعقد ہوگا۔ اس سالانہ فورم کا شمار دنیا کے اہم ترین سیاسی پلیٹ فارمز میں ہوتا ہے۔ اس سال بھی دنیا بھر کے عالمی سربراہان اور ماہرین اس فورم میں شرکت کریں گے۔ اس سال کے فورم کا سلوگن ہے آؤ روشن مستقبل کے لیے مل کر کام کریں۔ کل دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ تاجکستان کے اقتصادی ترقی اور تجارت کے وزیر ذوقی زادہ نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی سرپرستی میں قطر یونیورسٹی 17 سے 19 اکتوبر تک 6ٹی بین الاقوامی کانفرنس انٹرپرینیورشپ فار سسٹینیبلٹی اینڈ امپیکٹ ESI کی میزبانی کرے گی۔ پائیدار مستقبل کے لیے بڑے چیلنجز کے حل کے تھیم کے تحت منعقد ہونے والی اس کانفرنس کا مقصد تحقیقی تعاون کو بڑھانا، انٹرپرینیورشپ اور اختراعی طریقوں پر تجارت کا تجربات کا تبادلہ کرنا اور ایسی پالیسیاں تیار کرنا ہے جو معاشی، سماجی اور ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کارآمد ہوں۔ اس کانفرنس میں 50 ممالک کی 80 سے زیادہ یونیورسٹیوں کی نمائندگی کرنے والے ریسرچرز یعنی محققین شرکت کریں گے۔
کل عراق کے صدر ڈاکٹر عبداللطیف رشید سے قطر کے نئے سفیر سلطان بن مبارک الکویسی نے ملاقات کی اور انہیں اپنی سند سفارت پیش کی۔ ملاقات کے آغاز میں سفیر محترم نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے عراق کے صدر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جس میں ان کی صحت و سلامتی اور عراق کی حکومت اور عوام کی مزید ترقی و کامرانی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ جواب میں عراق کے صدر ڈاکٹر عبداللطیف رشید نے سفیر محترم کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ ان کی جانب سے صاحب اسم امیر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیں، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور ریاست قطر کی مزید ترقی و کامرانی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جمہوریہ کروشیا کے صدر کے مشیر برائے خارجہ امور اور یورپی پالیسی نیون پیلیکارکک سے کروشیا میں قطر کے سفیر شیخ محمد بن یوسف جاسم آل ثانی نے اپنی مدت سفارت کے اختتام پر ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران نیون پیلیکارکر نے سفیر محترم کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات میں مزید فروغ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کینیڈا میں قطر کے سفیر ڈاکٹر خالد بن راشد المنصوری نے دارالحکومت اوٹاوا میں انسٹیٹیوٹ فار پیس اینڈ ڈیموکریسی کے زیر اہتمام تیسرے سالانہ مشرق وسطی حکمت عملی فورم میں شرکت کی ہے۔ فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مشرق وسطی اور دنیا بھر کے دیگر خطوں میں تنازعات کے حل کے لیے قطر کی ثالثی کی کوششوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر کی جنرل سول ایویشن اتھارٹی GCAA نے لیبیا کی سول ایویشن اتھارٹی کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، جن میں GCAA کے قائم مقام صدر محمد فلاح الحاجری نے قطر کے وفد کی قیادت کی، جبکہ لیبیا کی سول ایویشن اتھارٹی کے سربراہ ڈاکٹر محمد شلبیک نے لیبیا کے وفد کی قیادت کی۔ مذاکرات کے بعد دونوں فریقوں نے سول ایویشن کے شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے، جس کے تحت سول ایویشن کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ مذاکرات میں فضائی نقل و حمل کے شعبے میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر نے اسرائیل کی تمام جوہری تنصیبات کو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے تحفظات کے تابع کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو تیز تر کرنے اور اسرائیل کو ایک نان نیوکلیئر اسٹیٹ یعنی غیر جوہری ریاست کے طور پر جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شامل ہونے پر زور دیا ہے۔ یہ بات ویانا میں منعقد ہونے والی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کی سالانہ جنرل کانفرنس سے قبل ریاست قطر کے اس بیان میں سامنے آئی ہے جو اسرائیل کی جوہری صلاحیتوں کے حوالے سے ہتھیاروں کی ممانعت کی قومی کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالعزیز سالمین الجابری نے دیا۔ قطر کے بیان میں بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ موجودہ تعطل کو ختم کرنے کے لیے پہل کریں اور اسرائیل کی جوہری صلاحیتوں کے معاملے کو ایجنسی کے پالیسی ساز اداروں میں زیر بحث لائیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو چاڈ کے عبوری صدر لیفٹیننٹ جنرل محمد ادریس دیبے انٹو کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے سے ہے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم الخریجی سے ریاض میں چاڈ کے سفیر حسن صالح الغادم الجنیدی نے ملاقات کی اور انہیں مذکورہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سینچیز کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات کے علاوہ موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات و معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک ایوان صدر سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں لیڈروں نے دفاعی صنعتوں کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ ترکی کی حکومت نے آئندہ ماہ اکتوبر سے مالدیپ کو روزانہ 2 ملین کیوبک میٹر قدرتی گیس برآمد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کی پیٹرولیم پائپ لائن کارپوریشن بوٹاس نے قدرتی گیس سپلائی کرنے کے لیے مالدیپ کی ایسٹ گیس انرجی ٹریڈنگ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ قدرتی گیس کی سپلائی پائپ لائنز کے ذریعے 1 اکتوبر سے شروع ہو جائے گی۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ افریقہ کی تاریخ کے سب سے مہلک طوفان کے بعد مشرقی لیبیا میں 16,000 سے زیادہ بچے بے گھر ہو گئے ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ بچوں کی نفسیاتی بہبود کو خطرہ لاحق ہے اور ہیلتھ، سکولنگ اور صاف پانی کی فراہمی جیسی ضروری سروسز کی کمی کی وجہ سے مزید بچوں کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ یاد رہے کہ ڈینیل نامی سمندری طوفان 10 ستمبر کو مشرقی لیبیا سے ٹکرایا تھا، جس کے نتیجے میں یہاں کے تمام شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی۔ امریکی سینٹ کے ایک سرکاری ذریعے نے بتایا ہے کہ چینی ہیکرز کا ایک گروپ امریکی محکمہ خارجہ سے تعلق رکھنے والی 10,000 ای میلز تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ قطر کی خبر رساں ایجنسی QNA کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ 10 مختلف اکاؤنٹ سے تقریباً 60,000 ای میلز کو ہیک کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جولائی میں امریکی وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا تھا کہ اس نے چینی ہیکرز کی سرگرمیاں نوٹ کر لی ہیں اور امریکی حکومت کے اکاؤنٹس کو نشانہ بنانے والے مداخلت روک دی گئی ہے۔ نیدرلینڈز کے بندرگاہی شہر روٹرڈم میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک 14 سالہ لڑکی سمیت 3 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق 32 سالہ حملہ آور نے پہلے ایک گھر میں گھس کر فائرنگ کی اور پھر گھر سے 1.5 کلومیٹر دور ایک یونیورسٹی ہاسپٹل کے ایک کلاس روم کو آگ لگانے سے پہلے 39 سالہ ماں، اس کی ایک بیٹی اور ایک ٹیچر کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ پولیس اس حملے کے محرکات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اور روس کے جزائر کورل میں آج 5.7 ڈگری ریکٹر اسکیل پر زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز بحر الکاہل میں 66 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ان جزائر میں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ ان جزائر میں تقریباً 100 آتش فشاں ہیں، جن میں 39 ایکٹیو آتش فشاں شامل ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر سے لوسیل پیلس میں جمہوریہ مالی کے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون کے وزیر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی۔ صاحب اسم امیر سے لوسیل پیلس میں سلطنت عمان، جمہوریہ کرغزستان، جمہوریہ یوروگوائے اور ایران کے سفراء نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ کل دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ تاجکستان کے اقتصادی ترقی اور تجارت کے وزیر نے ملاقات کی۔ اور قطر نے اسرائیل کی تمام جوہری تنصیبات کو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے تحفظات کے تابع کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو تیز تر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی محمد سلامہ اور محمود احمد کو اجازت دیجیے۔